بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں ایک اقبال پارک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک ٹک ٹاک بنانے والی خاتون وہاں پہ بچی گئی، وہ اپنی ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور کوئی تقریباً 200-300 بندوں نے اس کو گھیر لیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میں اس بات کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں معاملات؟ یہ معاملات اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، چاہے وہ اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، یا بالکل نچلا طبقہ، یہ سب تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ان میں سے کوئی کلاس بھی دین کی طرف نہیں ہے، کسی میں شرم حیا ہی نہیں ہے، سوچ بچاری نہیں، جانور بن گئے ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ لڑکی کی ٹک ٹاک کی دیکھیں باقی ویڈیو، میں کہتا ہوں جو بھی تھی، کیا کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ جا کے پھر لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کر لے؟ مطلب ہے کہ کس قسم کا بہانہ بنایا جا رہا ہے یا ایکسکیوز دی جا رہی ہے کہ جی وہ لڑکی کیونکہ ٹک ٹاک بناتی تھی، اس کی ٹک ٹاک کی ایسی ویڈیوز تھیں تو لوگ، بھائی اس کا مطلب ہے کہ لوگ کیریڈ اوے ہو گئے، کوئی خوف خدا ہی نہیں، کوئی سوچا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ یار کچھ تو خوف کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بار بار میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں جب موقع ملتا ہے، کہ دین کی ایجوکیشن پراپر ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کو، حدیث کو سمجھائیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں۔ ماں باپ بھی غور کریں۔ دیکھیں، کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو اولاد ہے وہ جا کے یہ حرکت کرے۔ آئی ایم شیور کوئی ماں باپ ایسی حرکتیں کرنے پہ خوش نہیں ہوتا، لیکن جب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیسے بڑی ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ پھر ایک ہمارے لبرلز ہیں، اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ سخت سزائیں دو، ان کو عام سڑک پہ لٹکا دو، ان کو پھانسی دے دو، تو وہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ باربیرک سزائیں۔ آپ کے دین نے یہ سزائیں اس لیے کہی تھیں کہ لوگ باز آئیں ان چیزوں سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے وقت میں پپو کے قاتلوں کے نام سے مشہور ہوا تھا، بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے میرے خیال ہے جیل روڈ کے اوپر، کیمپ جیل کے باہر کرین منگا کے ان بندوں کو پھانسی دے دی تھی۔ پورے ضیاء الحق صاحب کے 10-11 سال کے ٹینیور میں ایک دوبارہ واقعہ ایسا نہیں ہوا چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی اور قتل کا۔ اتنا خوف اور دہشت اس نے پھیلائی سرے عام اس کو دینے کی۔ اب اسلام آباد والا ایک واقعہ چل رہا ہے، ایک نہیں، اسلام آباد میں 2-3 واقعات چل رہے ہیں، لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سزائیں سخت نہیں دیں گے، دیکھیں کوئی بندہ اتنی سخت قتل غارت کرے، ریپ کرے، اور ان کو چھوٹی سی سزا ہو جائے، عمر قید 14 سال بنتی ہے جی، اس میں ڈے اینڈ نائٹ رگا لگو کے بچ کے آ جاتے ہیں، وہ کس طرح خوف آئے گا انہیں؟ اور پھر آج کل تو یہ ہے کہ اثر والا کوئی آدمی ہے تو جیل میں اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے، ٹریٹمنٹ میں مل جاتی ہے، سو ہی ڈزنٹ لوز مچ۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی سزاؤں کو سخت کریں، دین کے حساب سے دیں، تاکہ ایسے واقعات سے بچیں۔ اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ورنہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، ہمارے کسی چیز کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت رونے سے بہتر ہے نا کہ آج ہم اس چیز کے اوپر فیصلہ کریں کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ شرعی قانون کچھ چیزوں پہ لگا دیے جائیں تاکہ ان لوگوں کو سخت سزائیں ہوں، تاکہ یہ باز آئیں۔ کوئی باز ہی نہیں آتا۔ ابھی کراچی، اسلام آباد کا ایک اور واقعہ کل نکلا ہے، ابھی وہ منظر عام پہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ بچے، لڑکوں کی، چھوٹوں کی فحش فلمیں، پورنوگرافی بناتے اور پھر بیچتے ہیں ان کو۔ مطلب ہے اور دنیا میں کوئی کاروبار نہیں رہ گیا، یہی کام رہ گئے ہیں۔ ہمیں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، ہم بے حیائی کی تمام حدیں کراس کر چکے ہیں، جھوٹ، مکر، فریب، یعنی کہ کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کریں؟ خدا کے واسطے سیدھے ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ عذاب الہی کسی دن آ جائے اور اس وقت پھر ہم سارے رو رہے ہوں۔ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس قسم کی بربادی آ رہی ہے، وہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ٹھیک کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، دین کا بتائیں گے، اللہ کے قوانین سے ڈرائیں گے، تو لوگ اب سمجھیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 200-250-300 کا موب تھا، اس کو شرم نہیں آئی؟ اسے خدا کا خوف نہیں آیا؟ انہوں نے سوچا نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، یا ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، والدہ ہے؟ کسی کو شرم نہیں آئی؟ سب ہنستے رہے، ہاں ہاں ہاں، اور مطلب ہے جو کچھ ہوتا رہا وہاں۔ اور ایک مرد نہیں نکلا ان میں سے کہ جو ڈٹ کے لڑتا اور کہتا کہ جو کچھ بھی ہے بھاگو یہاں سے۔ 2 بندے کھڑے ہو جاتے، انہوں نے سب نے بھاگ جانا تھا، لیکن نہیں کوئی کھڑا ہوا۔ یہ ہے ہماری حالات۔
کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر، میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کئی واقعات ہو رہے تھے، نوبڈی بادرز، دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، او جی کڑی نو چھیڑیا، کڑی مار رہی ہے جی، نوبڈی از پشڈ. بے حص ہو گئے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ہماری پستی. آئی تھنک کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم تھوڑا سا ان چیزوں پہ سوچیں. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، روز کے روز ایک نیا واقعہ آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی شور کوٹ سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے. وی نیڈ ٹو بی گرو اپ اینڈ سی کہ یہ چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. بیفور آلریڈی میں تو سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہو گئے، لیکن اگر یہ بالکل ہی بگڑ گیا سارا معاملہ تو پھر اس کو واپس پٹڑی پہ لانا بہت ضروری ہے. ذرا سوچیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. اپنا بھی بہت خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.